الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین ناظرین اکرام، کچھ عرصہ گفتگو نہیں ہو سکی، آپ سے میں رابطے میں نہیں رہا، طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی، ناسال تھی، اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اب کچھ بہتر ہے۔ بات فنا فی رسول پہ ہو رہی تھی، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو فنا فی رسول کے مقام پہ چلا جاتا ہے نا، وہ سلطان الفقر ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں مجھے ایک واقعہ بڑا یاد ہے کہ سلطان بہو سرکار پاک جو سلطان الفقر ہیں، اور غالباً ان کا 5ویں نمبر پہ نام آتا ہے۔ 7 سلطان الفقراء کا ذکر سلطان صاحب نے فرمایا ہے۔ آپ کی کتاب ہے عقل بیدار، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، فقر کے مقامات بھی لکھے ہیں، اور سلطان الفقر ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار بہت اچھے طریقے سے کیا ہے۔ تو سامعین کرام، ایک مرتبہ مجھے بڑا واقعہ ذہن میں گھوم رہا ہے، سلطان الفقر کیا ہوتا ہے، فنافی رسول، فنافی شیخ، یہ سارے مقامات کو مد نظر رکھتے بات کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک بارات جا رہی تھی، کہیں احمد پر جانا تھا غالباً اس بارات میں، وہ راستہ بھول گئے۔ وہ ایسا سفر تھا، ایسا دور تھا کہ پیدل لوگ سفر کرتے تھے، کافی سفر پیدل کرتے تھے۔ تو جاتے جاتے انہوں نے دیکھا راستے میں، جب راستہ بھول گئے تو دیکھا کہ ایک سائڈ پہ کھیتوں سے میں سلطان عارف بہت سرکار پاک کھیتوں میں کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے، روایت میں ثبوت ملتا ہے اس کا، اور کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور اللہ اللہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا ہے، اور اس سے احمد پر سیال کا راستہ پوچھ لیتے ہیں۔ تو ان کے پاس جا کے عرض کی حضور ہم راستہ بھول گئے ہیں، اللہ کے بندے راستہ بھول گئے ہیں، ہم نے احمد پر سیال جانا ہے، آپ ہمیں راستہ بتا دیں۔ تو سلطان صاحب کیونکہ اللہ اللہ اس میں ذات میں مستغرق تھے، ایک کیفیت تاری تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو، ابھی آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، پھر جب آنکھیں کھولی تو سرکار احمد پور کی بجائے سرکار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، گنبد خضرا سامنے تھا۔ تو وہ کہنے لگے حضور ہم نے تو احمد پر سیال جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی احمد پر سیال کا نہیں پتہ، مجھے تو اسی احمد پر کا پتہ ہے جہاں میں آپ کو لے آیا ہوں۔ جو سلطان الفقر فنافی شیخ کے مقام پہ، فنافی رسول کے مقام پہ چلا جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عشق مصطفیٰ میں مستغرق رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے، میں یہ کہہ تو رہا ہوں کہ گنبد خضرا ہوتا ہے، میں نے لیکن حقیقت جب کے سامنے آقا کی زیارت ہوتی رہتی ہے، ان کو وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اور ظاہری طور پہ وہ گنبد خضرا کے مکین ہوتے ہیں، گنبد خضرا کے قریب رہنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سے واقعات ملتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو فنا فی رسول کے مقام پہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور واقعہ میرے ذہن میں بڑا گھوم رہا ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ یہ فنا فی رسول کا جو مقام ہے، یہ چھوٹا مقام نہیں ہے۔ اس میں بندہ پہنچتے پہنچتے کس حد تک، کہاں تک چلا جاتا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ پہلا مقام تو فنافی شیخ کا ہے، فنافی شیخ کے لیے کتنی، کہاں تک جانا پڑتا ہے، کیا کچھ سوچنا پڑتا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا اندازہ کیسے ہو جائے گا۔ یا مجھے ایک واقعہ بڑا یاد آ رہا ہے، وہ مجھے شعر بھی ذہن میں گونج رہا ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مولانا روم بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، فنافی شیخ کی اور فنافی رسول کی بات ہو رہی ہے، تو بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ تو وہ ایسا دور تھا جب وہ کتابیں تھیں نا، وہ پرنٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ لکھی جاتی تھی، وہ لکھ کے کتابوں کا ذخیرہ محفوظ کیا جاتا تھا۔ اب وہ پڑھا رہے تھے تو اس گلی میں سے خواجہ شمس تبریز کا آپ کا گزر ہوا، تو بڑے خستہ حالت میں تھے، وہ تو جا رہے تھے راستے میں، تو انہوں نے مسجد کی طرف دھیان کیا، مسجد میں دیکھا تو مولانا روم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو وہ اندر تشریف لے گئے۔ کتابوں کا ڈھیر دیکھ کے آپ نے فرمایا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اب کیونکہ ابھی یہ مولانا روم تھے، وہ مولا روم نہیں بنے تھے ابھی، وہ میں اس لیے کہ ظاہری طور پہ علامہ تھے، مولانا تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ خستہ حال سا بندہ ہے،
خستہ حال سا بندہ ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، بڑا پریشان ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ این تو نمی دانم، کہ یہ تو نہیں جانتا۔ تو آپ نے وہ حضرت خواجہ شمس تبریز سرکار پاک نے وہ ساری کتابیں اٹھا کے جو وضو کرنے کے لیے تالاب مسجد کے ذہن میں بنایا گیا تھا اس میں ڈال دیں۔ اب وہ مولانا روم بڑے پریشان ہوئے، بڑے غصے میں آ گئے، اتنا میرا سرمایہ تھا، اتنا جمع کچھ سارا ڈال دیا۔ اس نے کہا یہ کیا یہ چیزیں کیا ہے؟ بڑے پریشان ہوئے۔ تو آپ نے خواجہ شمس تبریز سرکار پاک، یہ خواجہ شمس تبریز جو ہے نا، یہ ان کا بعض روایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان کا مزار ملتان میں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جو ملتان میں جو مزار ہے نا، وہ خواجہ شمس تبریز کا نہیں، شمس سبزواری کا ہے۔ یہ میں وضاحت کرتا چلوں، وہ خواجہ شمس تبریز سرکار پاک ادھر تشریف لائے تھے لیکن واپس چلے گئے تھے۔ ان کا مزار ملتان میں نہیں ہے، جو ملتان میں مزار ہے وہ خواجہ شمس سبزواری کا ہے، اور وہاں لکھا ہوا بھی، آپ کے جائیں تو آپ دیکھ لینا کہ دروازے پہ لکھا ہوا ہے، شمس تبریز نے لکھا گیا۔ اب خواجہ شمس تبریز سرکار پاک اس تالاب میں اتر کے انہوں نے وہ ساری کتابیں اٹھائی اور ایسے جھاڑنی شروع کی۔ وہ کتابیں جھاڑ رہے تھے تو اس میں سے مٹی اڑ رہی تھی، دھول اڑ رہی تھی۔ تو مولانا روم بڑے پریشان ہوئے، کہنے کہ حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا این تو نمی دانم، یہ تو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کے جنگل کی طرف چلے گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، اس میں بڑے وضاحت سے لکھا بھی گیا ہے۔ جب جنگل میں چلے گئے تو آپ کے دل میں تمنا پیدا ہو گئی کہ یہ اللہ کا ولی خستہ حالت میں ہے، فنا فی رسول کے مقام پہ ہے، خستہ حالت میں ہے، عجیب کیفیت ہے، کیوں نہ اس کو اندر ایک محبت پیدا، عشق پیدا ہو گیا آپ سے۔ تو جنگلوں میں ڈھونڈتے رہے، اس میں بہت سی روایت ملتی ہیں، کتنا سا ڈھونڈتے رہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی زیارت، آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے بیعت فرمایا، اسے پھر فرمایا کہ جب کبھی کوئی ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا۔ تو پھر واقعہ تو بڑا لمبا ہے، میں یہی بات ختم کروں گا کہ پھر کیا ہوا۔ پھر جب عشق میں مبتلا ہو گیا، فنا فی شیخ کے مقام سے آگے گزرے، تو پھر لکھتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ مولانا روم اس وقت مولانا روم نہیں بنے، پہلے مولوی تھے پھر مولا روم بنے، اور اس وقت بنے جب تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک وہ شمس تبریز کے غلام نہیں ہو گئے، کسی اللہ کے ولی کے، فنا فی رسول کے مقام والے بندے کے غلام نہیں ہوئے، اس وقت انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کائنات کیا ہے، کائنات کا راز کیا ہے۔ اور یہی میں بات کرنا چاہوں گا کہ طبیعت بھی کچھ ایسی خراب سی رہتی ہے کچھ، باہر انشاءاللہ میں انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا، آپ انشاءاللہ، اور آپ یہ میں سے سمجھتا ہوں کہ پنچر پاک غوث پاک کے در کا یہ فیض ہے، جن میں کچھ لب کشائی کر لیتا ہوں، ورنہ میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، گناہ گار سا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف فرمائے۔ تو آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے کمنٹس میں نے آپ کے چیک کیے، تو میرے دل میں یہ پھر شوق پیدا ہوا کہ میں آپ کو سے محو گفتگو رہوں، انشاءاللہ میں رابطے میں رہوں گا، کوئی میرے لائق ہو تو آپ حکم کریں۔ بہرحال آج کی مجھ سے تقریب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فنا فی شیخ کے مقام سے گزار کے فنا فی رسول کے مقام تک لے جائے۔ یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے، باقی باللہ کا مقام، بڑے مقامات ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، لیکن جو اس قابل ہوتا ہے، اس میں تعلیم نہیں ہوتی، اس میں سے عشق، عشق بس، محبت اور عشق ہی کام آتا ہے، اور اس میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے۔ آج کل کی ڈگریاں جتنے بھی ہم اٹھا لیں، جب تک ہم ادب نہیں سیکھیں گے، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں آئے گا، نہ کسی بات کی سمجھ آئے گی، نہ کسی بات کو سمجھ پائیں گے، نہ کسی مقام پہ جا سکتے ہیں۔ تو آخر میں میری دعا ہے، انشاءاللہ جلد ہی پھر رابطہ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے پنجر پاک کے ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی باندھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان جہاں جہاں پریشان ہے اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ بڑا دکھ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، ہم گناہ گار و عاجز بندے ہیں، اللہ تو ہماری طرف نہ دیکھ، اپنے محبوب کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں معاف کر دیں اور ہماری مدد فرما۔ آج بھی ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، آج بھی یہود و نصارہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، فلسطین کا معاملہ بھی سامنے ہے، تو دعا فرمایا کریں، سبھی سے ملتمس ہو کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور ہم فلسطین کے لیے آواز بلند کریں۔ اگر آج آواز بلند نہ کی تو یاد رکھنا قیامت کے دن پھر آقا کے سامنے جاتے ہوئے شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔